پروفیسر بشارت صاحب، یہ خندق کا محل وقوع وہ ہے جہاں مختلف اب چھوٹی چھوٹی مساجد موجود ہیں، جی ایک دوسرا یہ کہ اس دوران میں، خندق کی کھدائی کے دوران میں کیا کیا نمایاں معجزات ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارات عطا فرمائیں، اور کوئی چٹان کیسے توڑی گئی، حضرت جابر والا واقعہ کیسا عظیم الشان ہے، ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ سر، یہ تاریخ اسلام کا ایک ایسا اہم غزوہ ہے اور تاریخ کا ایک ایسا اہم واقعہ ہے کہ جس میں مجاہدین اسلام نے روایتی طریقوں سے ہٹ کر ایک ایسی تدبیر اختیار کی کہ جس نے کفار کے لشکر جرار نے جو فتح و نصرت کے ہوائی قلعے تعمیر کیے تھے وہ ہوا میں تعلیل ہو گئے۔ انہیں کتنا سرپرائز ملا جب انہوں نے آ کے خندق دیکھی۔ جی بالکل، ایسی تدبیر تھی جو بالکل روایتی تدبیر سے ہٹ کر، روایتی دفاع سے ہٹ کر تھی، اور جس وقت کفار نے یہ سوچا کہ ہم یہ سارے قبائل کو لے کر امڑتے ہوئے سیلاب کی طرح مدینہ طیبہ میں داخل ہوں گے اور ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے، اور جب سامنے انہوں نے اس تدبیر کو دیکھا تو ان کے پاس اس کا کوئی سامان موجود نہیں تھا اور نہ ان کے گمان میں تھی۔ وہ تدبیر کیا تھی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے مشورہ کیا کہ یہ ایک یلغار ہے کافروں کی طرف سے، ایک بہت بڑی تعداد ہے، تو اس کا دفاع کیسے کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ حضور، فارس کے اندر جب اس طرح ہمارے شہر پر حملہ ہوتا تھا تو ہم شہر کے گرد کے اندر خندقیں کھود دیتے تھے، یعنی گڑھے کھودتے تھے، جس سے جو دشمن ہے اس کی پیش قدمی رک جاتی تھی۔ بالکل، تو اس طرح کیا جائے کہ خندق کھودی جائے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور صحابہ کرام کو حکم دیا۔ نشان خود سرکار نے لگائے، جدھر سے چڑھائی کا خطرہ تھا وہاں حضور نے نشانات لگائے اور فرمایا یہاں خندقیں کھودی جائیں۔ اب 10 صحابہ کو حکم دیا گیا کہ وہ 40 گز طویل، 5 گز چوڑی، 5 گز گہری یہ خندق کھودی جائے گی، اور 10 صحابہ کی ڈیوٹی لگی۔ اس میں استثناء کسی کو نہیں تھا، تمام صحابہ کرام شریک ہوئے اور خود نبی علیہ السلام نے شرکت کی اور مٹی اٹھا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ باہر خندق سے پھینکتے تھے۔ صحابہ کرام چونکہ سخت سردی بھی تھی، بھوک بھی تھی، تو صحابہ کرام کی جو جانثاری تھی اس کو دیکھ کر نبی علیہ السلام نے فرمایا ان العیش عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ، جو زندگی ہے وہ تو آخرت کی زندگی ہے، یا اللہ انصار کی بھی مغفرت فرما اور مہاجرین کی مغفرت فرما۔ صحابہ کرام نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اپنے لیے یہ دعائیہ جملے سنے تو ایک جانثاری کی کیفیت میں انہوں نے عرض کیا نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا، ہم نے اپنے مرشد اور ہادی برحق کے ہاتھ پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے جہاد کرتے رہیں گے اور اسلام کا دفاع کرتے رہیں گے۔ اس موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار تھے جو شاعر دربار رسالت مآب ہیں، اور نبی علیہ السلام فرما رہے تھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا، اے اللہ اگر تو ہمیں ہدایت نہ دیتا، مہربانی نہ فرماتا، نہ ہم نماز پڑھتے نہ زکوٰۃ دیتے، فانزلن سکینۃ علینا، اے اللہ ہم پر سکینہ نازل فرما، وثبت الاقدام ان لاقینا، اور اگر ہمارا جو مقابلہ ہے وہ دشمن سے ہو تو ہمیں ثابت قدمی عطا فرما۔ اب یہ خندق کھودی جا رہی ہے اور 10 کا جو گروہ ہے صحابہ کرام کا، وہ جو خندق کھودتے ہیں تو ایک چٹان ایسی آتی ہے کہ جو ٹوٹتی نہیں ہے، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ حضور سے عرض کریں، وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب ماجرہ عرض کیا تو حضور خود اٹھ کر تشریف لائے اور آپ نے جو وہ کدال تھی وہ ہاتھ میں پکڑی اور آپ نے پہلی ضرب جو اس چٹان پر لگائی تو صحابہ کرام کہتے ہیں اس سے ایسی روشنی نکلی کہ جس طرح تاریکی میں چراغ جلتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ جاری ہوئے اوتیت مفاتیح الشام، کہ مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ تہائی چٹان جب ٹوٹ گئی تو پھر سرکار نے دوسری ضرب لگائی، جب دوسری ضرب لگائی تو اسی طرح روشنی نکلی اور نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح فارس، مجھے فارس کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں۔ تیسری ضرب جس پر چٹان بالکل ریزہ ریزہ ہو گئی اور ٹوٹ گئی، اس پر نبی علیہ السلام نے فرمایا اوتیت مفاتیح الیمن، مجھے یمن کی چابیاں عطا فرما گئیں۔ اب ایک طرف دیکھیے کہ سردی کا موسم ہے اور قلت بھی ہے، افرادی قوت کی کمی بھی ہے اور غذائی کمی بھی ہے، لیکن اس کے باوجود نبی علیہ السلام وہاں روم اور فارس جیسی طاقتوں کی فتح
کی خبر دے رہے ہیں اور یہ دور فاروقی کے اندر فتح ہو گئے اور گویا نبی علیہ السلام یہ فرما رہے تھے کہ فتح تو عمر کریں گے لیکن ان کا فتح کرنا میرا ہی فتح کرنا ہے جس طرح میں فتح کر رہا ہوں. اس کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ خندق کھودتے ہیں تو تیسرا دن آ جاتا ہے. صحابہ کرام نے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خود نبی علیہ السلام نے اپنے بطن اطہر پر 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب میں نے اس کیفیت کو دیکھا میں اپنے گھر گیا اور میں نے اپنی عالیہ سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کیا ہے. انہوں نے کہا کچھ جو ہیں اور ایک بکری کا بچہ ہے. تو پوچھا کہ اگر میں دعوت دوں نبی علیہ السلام کو تو کھانا کافی ہوگا. انہوں نے کہا کہ آپ بطور تاکید عرض کیجئے گا کہ صرف چند صحابہ کو ساتھ لیں کیونکہ کھانا اتنا ہی ہے. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا حضور آپ کی دعوت ہے میرے گھر میں, آپ تشریف لائیں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر کھانا کتنا ہے؟ انہوں نے عرض کیا حضور اتنا ہے. حضور نے فرمایا یہ تو بہت ہے, یہ پاکیزہ کھانا ہے اور یہ بہت ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا سارے صحابہ آ جاؤ. اب تمام صحابہ جو کم و بیش 1000 تعداد جو حضور کے ساتھ چلے ہیں وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور سرکار نے فرمایا کہ جب تک میں حکم نہ دوں ہنڈیا سے ڈھکن نہیں اٹھانا اور جو کپڑا ہے وہ آٹے سے نہیں اٹھانا. اور اپنا لعاب دہن حضور نے اس میں شامل کیا. اس کے بعد 1000 صحابہ کرام نے کھایا. حضور نے فرمایا اب اس کو تقسیم کرو. فرمایا وہ تقسیم کیا گیا. حضرت جابر فرماتے ہیں واللہ وہ کھانا اسی طرح پڑا ہوا تھا, نہ کھانا ختم ہوا اور نہ وہ ہنڈیا میں جو سالن تھا وہ ختم ہوا. یا کہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ دیکھا گیا. سخت سردی کے اندر, جھاڑے کے موسم کے اندر, بھوک کے باوجود صحابہ کرام نے تقریباً 10 دن کی مشقت کے بعد جا کر ان خندقوں کو مکمل کیا اور کفار کے ان ہوائی قلعے جو فتح و نصرت کے تعمیر کیے تھے ہوا کے اندر تحلیل کر کے یہ پیغام دیا کہ اس بھوک کے باوجود جو ہم نے آقا کریم کے حکم پر عمل کیا وہ اس لیے کہ کروں تیرے نام پہ جان فدا, بس ایک جان 2 جہاں فدا, نہیں 2 جہاں سے بھی جی برا, کروں کیا کروڑوں جہان.